لیکن میں نے کہا کہ کہیں تو ہم نے دوستوں کو آزمانا بھی ہے. تو ماشاءاللہ ہری پور والوں سے توقع کم تھی، لیکن توقع سے بڑھ کر آپ نے ایک انتہائی کامیاب اجتماع کیا ہے. اور اب یہ امید ہے کہ اگر اگلا بڑا اجتماع میدان میں کرنے کا موقع آیا تو آپ امتحان پر پورا اتریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے جیل میں صرف مجھے آزمایا ہے، جیل سے باہر میں نے آپ کو نہیں آزمایا ابھی تک. تو انشاءاللہ العزیز یہ سفر جماعت کا سفر ہے، سیاسی سفر ہے، دین اسلام کے عظیم الشان منزل کو حاصل کرنے کا سفر ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں جہد مسلسل کا سفر ہے. میرے محترم دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے. پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، مسلمان قومیت کا نعرہ لگا کر حاصل کیا گیا، لیکن آج پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کے نظام حکومت پر مذہب بیزار قوتوں کی بالادستی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ محض گھروں میں بیٹھ کر حسرت اور مایوسی کے ہاتھ ملنا اور بس؟ ظالم مسلط ہو گئے، وہ قوتیں مسلط ہیں جو اللہ کے دین کا راستہ روک رہی ہیں، وہ قوتیں مسلط ہو گئی جو عدل و انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہیں، وہ قوتیں ہم پر مسلط ہو گئی جو ظلم کی علامت ہیں، وہ قوتیں ہم پر مسلط ہیں جو پوری دنیا پر چھائے ہوئے ظلم کی گھٹاؤں کو عدل کی روشنی کہتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں. یہ تضادات کا مجموعہ ہے. ایسے وقت میں کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں. لبرل پاکستان، برائے نام مذہب کا نام لو، اور حقیقت میں مغرب کا طے کردہ ایجنڈا اس ملک پر مسلط کرو، اور مغرب کے طے کردہ مسلط کردہ ایجنڈے کو اس ملک پہ نافذ کرنے کو بڑی کامیاب حکمت عملی کہی جاتی ہے. اس طرح حالات سے سمجھوتا نہ میرے اکابر و اسلاف نے کیا تھا، نہ اس طرح حالات سے سمجھوتے کا کوئی نشان مجھے اسلام کی تاریخ میں ملتا ہے. مکہ فتح ہو چکا تھا، اسلام فاتح دین تھا، اور طائف کا بنی ثقیف قبیلہ
مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مشروط طور پر اسلام کو قبول کرنے کی پیشکش کی کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، آپ کے دین کو قبول کر لیں گے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ ہمارا بہت بڑا دنیا میں ایک تجارتی نیٹ ورک ہے اور ہماری تجارت کا انحصار سود پر ہے۔ آپ نے سود کو حرام کر دیا ہے، لیکن سودی کاروبار ہمارے لیے جائز ہوگا۔ انہوں نے یہ شرط بھی پیش کی کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے اور ہمارا معاشرہ شراب کا دل دادا ہے، ہمارے لیے شراب پر کوئی پابندی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے نوجوان جنسی بے رحمی کا شکار ہیں، فحاشی اور عریانی ان کی زندگی کا حصہ ہے، لہذا ہمارے لیے زنا اور فحاشی اور عریانی کے تمام راستے جائز ہوں۔ وہی ذہنیت ہے جس کے مظاہر آج ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کے روشن خیال تھے، آج کے اس دور کے آپ روشن خیالوں کو دیکھیں کہ کلمہ ہمارا کلمہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کم از کم ہمارے لیے آزاد ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی ان نام نہاد روشن خیالوں کے ان شرائط کو مسترد کر دیا، اور آج ہم بھی ان نام نہاد روشن خیالوں کے اس تصور اسلام کو مسترد کر دیں۔ کچھ تو احساس کرو، جب پاکستان میں پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاحی اجتماع ہوا، تو افتتاحی اجلاس میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم اپنی معیشت کی بنیاد مغرب کے اصولوں پر نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اپنی معیشت کی بنیاد اسلام کے اصولوں پہ رکھیں گے، اور مغرب کے معاشی فلسفے نے ہمیں جنگوں اور تباہیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے۔ آج ہم ان حکمرانوں کو قائد اعظم کا وہ قول یاد دلاتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 70 سال ہو گئے ہیں، ہماری سپریم کورٹ کے اپیلٹ بینچ نے سودی نظام کے خاتمے اور اس کے متبادل غیر سودی بینکاری کا نظام پورے ملک کو عطا کر دیا ہے۔
اس کے باوجود نظر ثانی کیس میں آج تک الجھا ہوا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے واضح سفارشات مہیا کر دی ہیں، اور پاکستان کے عوام نے ایک سروے کے مطابق 98% آبادی نے سودی بینکاری سے اختلاف کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام کو قرآن و سنت پر مبنی ایک پاک معاشی نظام نہیں دیا جا رہا۔ تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں، کیا آپ کے اور ہمارے سامنے پھر یہ اہداف نہیں ہوں گے کہ ہم قوم کو ایک غیر سودی اور پاک معیشت، سود سے پاک معیشت مہیا کریں؟ اول چیز امن ہے، معاشی خوشحالی ہے۔ اگر ہم انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، اگر ہم قوم کو معاشی خوشحالی نہیں دے سکتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ہی معیشت کے ایکسپرٹس ہیں۔ ایکسپرٹس وہ ہوتا ہے جو معیشت کے اصولوں کو جانتا ہو، اس کے جزیات کو جانتا ہو، اس کے تطبیق اور اس کو نافذ کرنے کے اصولوں کو جانتا ہو۔ لیکن یہاں تو 70 سال سے ہم ان لوگوں کی ناکامیاں ہی ناکامیاں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہمیں مہیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی عمر جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم سے امن و سکون چھنتا چلا جا رہا ہے۔ جب امن بھی ہم سے چھن جائے، انسانی حقوق بھی پامال ہونے لگ جائے، معیشت بھی ہماری تباہ ہو جائے، تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی کی سبب نہیں تو اور کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ تعالی ایسی آبادیوں کی مثال دیتا ہے جہاں امن و سکون تھا، اور اس امن و سکون کی بنیادی وجہ ان کی معاشی خوشحالی تھی کہ ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے ان کے پاس آ رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ کے دین کو دھتکارا، تو پھر اللہ نے ان کو بدامنی اور بھوک کا مزہ چکھا دیا۔ ہمیں اس جانب دیکھنا ہوگا۔ آج ملک کا امن و امان تباہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں، ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ بین المذاہب مکالمے کا انتظام کرو۔ ہمیں ترغیب دی جاتی ہے کہ مذاہب کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے، بین المذاہب مذاکرہ ہونا چاہیے۔ ہم مذاکرے کے لیے تیار ہیں، بین المذاہب مکالمے کے اصول سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن مکالمے اور مذاکرے بارود کی بارش کے نیچے نہیں ہوا کرتے۔ آپ جنگ کی آگ بھڑکائیں، آپ پورے افغانستان کو بھسم کر دیں، آپ عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، آپ لیبیا کو بکھرا بکھرا کر دیں، شام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کیا جائے، ان کی مائیں اپنی اولاد کو تڑپتے تڑپتے دیکھ رہی ہیں، اور وہ معصوم یتیم بچے جو یتیم خانوں میں آج بھی اپنے ماؤں کا انتظار کر رہے ہیں،
آج افغانستان میں چھوٹے چھوٹے قرآن کے حفاظ پر بمباریاں ہو رہی ہوں، آپ بمباریاں کرتے رہیں اور ہمیں کہیں کہ مکالمے کرتے رہو. مکالمے جنگ کے ماحول میں نہیں، مکالمے بارود کی بارش کی صورت کے نیچے نہیں، مکالمے تلوار کے سائے میں نہیں. آپ جنگ بند کر دیں، آپ انسانیت کا قتل عام بند کر دیں، آپ افغانستان سے نکل جائیں، آپ عراق سے نکل جائیں اور روز روز کی دہشت گرد تنظیمیں آپ نہ تشکیل دیں، کوئی جنگ دنیا میں نہیں. آج پاکستان کے حدود میں جنگ داخل ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 10-15 سالوں سے ہمارا قبائل جل رہا ہے، دربدر ہو چکا ہے، گھر گھر اجڑ چکا ہے، مائیں دربدر ہیں، بچے دربدر ہیں، بوڑھے دربدر ہیں، جوان دربدر ہیں. کس کے ہاتھ؟ اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس میں ہمارے خود داخلی غلط حکمت عملیوں کا بہت بڑا دخل ہے. لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، ہم ظالم اور مظلوم کی بات کریں گے، ہم زبان اور قومیت کی بنیاد پر قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، ہم پشتون اور غیر پشتون کا سوال نہیں اٹھانا چاہتے. آئیں ہم اسلام کی زرعی اصولوں کے مطابق مظلوم کا ساتھ دیں اور ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند کریں. میرے محترم دوستو، اب آنے والے حالات آپ کے سامنے. ہم نے اس ملک کو اپنا گھر تسلیم کیا اور اپنے اس گھر کا تحفظ ہم اپنا تحفظ سمجھتے ہیں، اپنی عزت کا تحفظ سمجھتے ہیں، اپنی جان اور اپنی مال کا تحفظ سمجھتے ہیں اور اپنے گھر کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. ہم اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں. اور جب ہماری جدوجہد کا راستہ واضح ہے تو پھر یہ زمانہ توپ و تفنگ سے فتوحات حاصل کرنے کا نہیں ہے، پھر یہ زمانہ بندوق کے زور سے اقتدار حاصل کرنے کا نہیں ہے، پھر اس میں بنیادی کردار عوام کے ووٹ کا ہے. عام آدمی کا ووٹ یہ وہی تلوار ہے جو اگر چاہو تو اس کو حق کے لیے لڑا دو، چاہو تو اس کو باطل کے لیے لڑا دو. تلوار تلوار ہے، بندوق بندوق ہے. دیکھنا یہ ہے کس کے ہاتھ میں ہے اور جس کے ہاتھ میں ہے اس کا منشور کیا ہے، جس کے ہاتھ میں ہے اس کا نظریہ کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں تو تانا دیا جاتا تھا کہ اسلام تو ہمیں بہت پسند ہے لیکن اسلام کی بات کرنے والے تقسیم ہیں. تو اب تو اسلام کی بات کرنے والے بھی متحد ہیں، متحدہ مجلس عمل کی صورت میں.
اب تو یہ ہیلا بھی ختم ہو گیا. اب قوم کو آپ نے سمجھانا ہے کہ آپ کی یہ پرچی تلوار کا کام کرتی ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو باطل کے لیے استعمال کریں، آپ اس کو حق کے لیے استعمال کریں. اور آنے والے انتخابات میں خود کو اس قابل بناؤ کہ آپ کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچ سکے، آپ کی آواز حکمرانوں تک پہنچ سکے. آج کل تو دنیا نے اپنے طور پر کچھ نظام متعین کر دیے. یہ حزب اختلاف ہے اور یہ حزب اقتدار. اقتدار ہے تو حقوق پر قبضہ اس کا ہے، اور اختلاف ہے تو حقوق حاصل کرنا اس کی ذمہ داری ہے. دنیا اس طرح تقسیم ہے. میرے خیال میں ہمیں اس جدید دور کی روایات سے ہٹ کر اسلام کے زرین اصولوں کی اتباع کرنی ہوگی. ہمیں فرائض کی ادائیگی کی طرف جانا ہوگا. حق کی بات کہیں گے، حزب اختلاف میں ہوں گے تب بھی حق کی بات کریں گے، حزب اقتدار میں ہوں گے تب بھی حق کی بات کریں گے. اور حکمرانوں کو بھی ہم نے بتا دیا، اور ان گزشتہ 5 سالوں میں اور اس سے بھی 5 سالوں میں حکمرانوں نے ہمارے بارے میں 100% یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی اقتدار کی لالچ اور اقتدار کے مفادات کی پرواہ نہیں کرتے. جہاں ہم غلط کام کریں گے وہ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے. ووٹ کی سیاست کرنی ہے، پارلیمنٹ کی سیاست کرنی ہے، تو پھر ہم نے فرائض کو سمجھنا ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں، میری ذمہ داری کیا ہے. میں پارلیمنٹ میں جہاں بیٹھا ہوں لیکن میں اپنے فرض کو جانتا ہوں، میں اپنے فرض کی ادائیگی کو جانتا ہوں. جب میرے نظریے اور میرے فکر اور میرے اصول کا سوال آئے گا تو میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ ملک کا حکمران کون ہے. اس طرح اپنے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کریں، خودداری پیدا کریں اپنے اندر، اور چھوڑیں ان چیزوں کو. کچھ سیاست کے چھچورے ہوتے ہیں، ان چھچوروں کو پر سرے سے توانائی نہیں صرف مت کرو، کوئی حیثیت ان کی نہیں. سیاست کی بدبو ہے، تعفن ہے، اور انشاءاللہ اپنی جدوجہد اور اپنے خون پسینے سے اس تعفن کو پاک کرنا ہے. اس تعفن سے پاکستان کو پاک کرنا ہے، ملک کو پاک کرنا ہے. یقیناً اللہ کی مشیت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آج کل کچھ مولوی صاحبان انشاءاللہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہونے کے لیے کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ جو ہے نا جی، یہ ذرا اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہونے کے لیے مت کہو، سر تبرک کے لیے کہو بس. جب تک اپنے اندر کے احساس کو زندہ نہیں کرو گے، جب تک اپنے اندر کے احساس کو جلا نہیں بخشو گے، جب تک اپنے اندر کے احساس کو تازگی نہیں دو گے، مردہ دل کبھی دنیا کو فتح نہیں کر سکتا. لہذا ہریپور کے نوجوانوں، بزرگوں، میں آپ کو آنے والے وقت میں ایک بہت کلیدی کردار کی طرف بلانا چاہتا ہوں. اب پتہ نہیں آپ کس حد تک تیار ہوں گے. قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے بھائی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس ساری صورتحال کو آپ سمجھیں، اس احساس کو زندہ کریں، اور جمعیت علماء کو وہی مقام دیں جو کسی زمانے میں ہریپور میں ہوا کرتا تھا.
اپنی عہد رفتہ کو یاد کیجیے، اپنے آباء و اجداد کو یاد کیجیے، ان کی قربانیوں کو یاد کیجیے۔ انگریز دور کے گھسے پٹے سیاسی علامات کو مٹا کر رکھا، ان کی سیاسی نشانیوں کو ختم کر دو۔ انشاءاللہ العزیز فتح و کامرانی آپ کی ہوگی۔ خود کو منظم کریں اور اس میدان کی طرف خود کو جھونک دیں، اللہ پر کامیابی چھوڑ دیں۔ اللہ کے حوالے کامیابی کرنے کے بعد پھر کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔